السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک غریب چرواہے اور بھیڑیے کی گواہی کا ایک دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ دینو دوپہر کے وقت دھوپ سے بچنے کے لیے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھا تھا۔ اس کے آس پاس بکریاں گھاس چر رہی تھیں۔ وہ چرواہا تھا اور قصبے کے لوگوں کی بکریاں اور بھیڑیں اکٹھی کر کے روزانہ صبح کے وقت اس سرسبز چراگاہ میں آ جاتا تھا جو نہر کے قریب تھی۔ وہ شام تک بکریاں چراتا، پھر شام کو انہیں نہر پر لے جا کر پانی پلاتا اور وہاں سے واپس قصبے میں آ کر بکریاں ان کے مالکوں کے گھروں میں پہنچا دیتا۔ وہ غریب آدمی تھا اور بکریاں چرانے کا اسے جو معاوضہ ملتا تھا اس سے وہ گزارا کرتا تھا۔ ایک دن اسے درختوں کے نیچے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ اس کے سونے کے دوران ایک بکری کو پیاس لگی اور وہ پانی پینے نہر پر چلی آئی۔ نہر کی دوسری جانب گھنا جنگل تھا۔ اتفاق سے اسی وقت جنگل سے ایک بھیڑیا بھی پانی پینے نہر پر آیا۔ اس نے بکری کو تنہا دیکھا تو فوراً بکری پر چھلانگ لگائی اور آن کی آن میں اسے چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ شام کو دینو چرواہا تمام بکریوں کو ہانک کر نہر پر پانی پلانے آیا تو وہاں ایک بکری کی ہڈیاں اور خون دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا۔ پھر اس نے اپنے جانوروں کو گنا تو ان میں سے ایک بکری کو غائب پا کر وہ بہت پریشان ہوا۔ اسے یقین ہو گیا کہ بکری نہر پر آئی تھی اور بھیڑیا اسے کھا گیا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کرے۔ بکری کے مالک نے اس سے پوچھا تو وہ کیا جواب دے گا۔ بہرحال اس نے واپس قصبے میں آ کر بکری کے مالک کو بکری کے گم ہو جانے کی اطلاع دے دی، جس پر بکری کا مالک حامد بہت غضبناک ہوا اور اس نے دینو پر الزام عائد کیا کہ اس نے بکری کو خود غائب کیا ہے یا اسے ذبح کر کے کھا گیا ہے۔ دینو نے لاکھ قسمیں کھائیں کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن حامد نے یقین نہ کیا اور پورے گاؤں میں شور مچانے لگا کہ دینو نے اس کی بکری گم کر دی ہے۔ پھر وہ گاؤں کے سردار کے پاس گیا اور اس سے فریاد کی کہ دینو چرواہے سے اس کی بکری واپس دلائی جائے۔ سردار بہت انصاف پسند تھا۔ اس نے پنچایت طلب کی اور اس میں چرواہے سے بکری کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ دینو چرواہے نے بتایا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو حامد بولا کہ آج سے پہلے بھیڑیے نے کسی کی بکری نہیں کھائی تو اب کیسے کھا سکتا ہے؟ اگر چرواہا سچا ہے تو اپنی سچائی کا ثبوت پیش کرے، ورنہ بکری واپس دے یا اس کی قیمت ادا کرے۔ دینو چرواہا غریب آدمی تھا۔ وہ بکری کی قیمت بھلا کہاں سے دیتا؟ وہ بیچارہ رونے لگا۔ پھر اس نے سردار سے کہا، آپ مجھے ایک دن کی مہلت دیں، میں اپنی سچائی کا ثبوت دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر ثبوت نہ دے سکا تو آپ مجھے جو بھی سزا دیں گے مجھے قبول ہوگی۔ اس کی درخواست پر سردار نے اسے مہلت دے دی۔ دینو اس رات عبادت کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ قدرت اس کی بے گناہی کا ثبوت پیدا کر دے یا اسے موت دے دے۔ ادھر گاؤں کے سردار نے رات کو ایک خواب دیکھا جس میں قدرت نے بکری کے معاملے میں اس کی رہنمائی کی۔ دوسرے روز منصف مزاج اور رحم دل سردار نے پنچایت میں آ کر دینو اور حامد کو ساتھ لیا اور نہر پر جا پہنچا۔ گاؤں والے بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سردار نے حامد سے کہا، حامد، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ بکری تمہاری اپنی نہیں تھی، بلکہ کچھ عرصہ پہلے تم دوسرے گاؤں سے چوری کر کے لائے تھے۔ اس لیے تم دینو چرواہے کو معاف کر دو اور اس سے بکری کا تقاضا نہ کرو۔ یہ سن کر حامد شور مچانے اور قسمیں کھانے لگا کہ بکری چوری کی نہیں اس کی اپنی تھی، اس لیے وہ دینو چرواہے کو معاف نہیں کرے گا۔ پھر چند دوسرے لوگوں نے بھی حامد کو سمجھایا کہ وہ چرواہے کو معاف کر دے، لیکن حامد نے کسی کا کہا نہ مانا۔ پھر سردار نے کہا، حامد، کیوں اپنی مصیبت کو آواز دیتے ہو؟ بہتر یہی ہے کہ چرواہے کو معاف کر دو، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ سن کر حامد چلایا، واہ جی واہ، دیکھو بھائیو، ایک تو میرا نقصان ہوا ہے اور اوپر سے مجھے ہی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔
حامد کو اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹتا نہ دیکھ کر سردار نے دینو سے کہا، تم بھیڑیے کو پکارو کہ وہ آ کر تمہاری بے گناہی کا ثبوت دے۔ تو حامد بولا، بھیڑیا کیسے ثبوت دے سکتا ہے؟ وہ تو درندہ ہے اور انسانوں کی زبان نہیں سمجھتا۔ تب سردار نے کہا، اگر بھیڑیے نے ثبوت نہ دیا اور بکری کو کھانے کا اقرار نہ کیا تو میں اپنے ریوڑ کی ساری بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ سردار کی بات سن کر حامد خوش ہو گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ پھر دینو چرواہے نے نہر کے کنارے کھڑے ہو کر بھیڑیے کو پکارا، جس بھیڑیے نے حامد کی بکری کھائی ہے وہ آ کر میری بے گناہی کا ثبوت دے۔ کچھ دیر گزر گئی اور بھیڑیا نہ آیا تو حامد خوش ہوا کہ اب سردار کی ساری بکریاں اسے مل جائیں گی۔ پھر سردار کے حکم پر خود حامد نے بھیڑیے کو پکارا تو فوراً ہی جنگل سے ایک بھیڑیا نہر پار کر کے حامد کے پاس آیا اور اس سے انسانی آواز میں کہنے لگا، ارے بدبخت، میں نے تمہاری بکری نہیں کھائی، وہ تو چوری کی بکری تھی جو تم دوسرے گاؤں سے چوری کر کے لائے تھے، اور اس بکری کا مالک ایک یتیم لڑکا تھا۔ مجھے قدرت کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ میں اس بکری کو شکار کروں تاکہ تمہاری چوری لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔ یہ کہہ کر بھیڑیے نے حامد کی ٹانگ اپنے دانتوں میں دبا لی اور کہا، بولو، وہ بکری تمہاری تھی یا چوری کی، ورنہ میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ تب حامد درد سے چلاتا ہوا بولا، ہاں ہاں، بکری میری نہیں تھی، میں اسے چوری کر کے لایا تھا۔ یہ سن کر بھیڑیے نے اس کی وہ ٹانگ چبا ڈالی اور اسے چھوڑ کر واپس جنگل میں چلا گیا۔ پھر وہاں موجود لوگ اسے اٹھا کر واپس گاؤں میں لے آئے، مگر وہ ایک ٹانگ سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکا تھا۔ اس نے چرواہے دینو اور گاؤں کے سردار سے غلط بیانی کرنے کی معافی مانگی۔ تو سردار نے کہا، ارے، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ دینو کو معاف کر دو، لیکن تم نہ مانے۔ تم نے اپنی مصیبت کو خود دعوت دی کہ آ بلا گلے پڑ، نہیں پڑتی تو بھی پڑ، اب ساری عمر لنگڑاتے پھرو۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔